بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں تراویح کا خلاصہ۔ آج کا بیان 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے اللہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجے جانے کا ذکر فرمایا۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد نے بھی آواز حق نہ سنا اور من اشد منا قوہ کی خام خیالی میں مبتلا رہے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بے حقیقت ہو کر رہ گئے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کی سرکشی کا ذکر ہے، وہ بھی بالآخر دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ پھر قوم ہود لوط کی فحاشی، آبرو باختگی اور کھلی بے حیائی کا ذکر ہے۔ یہ قوم بھی اپنی بدکاری اور بد اخلاقی کی پاداش میں پیوند زمیں ہو گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مدین بھیجے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے انکار اور سرکشی کے یاد کرنے۔ ان واقعات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی پکڑ اور گرفت بہت سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم یہ جو تم کو قبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو اس طرح حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کا رب جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے واقف نہ تھے۔ یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور بدگمانی سے یہ کہا کہ حضور ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے سوتیلے 11 بھائی تھے اور چاند سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب سے یہ خواب بیان کیا تو والد صاحب نے ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ سوتیلے بھائی پہلے ہی سے حسد رکھتے تھے۔ آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بات بنا دی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر مصر کی حکومت کے اعلیٰ افسر کے ہاتھ ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا۔ اس افسر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں قید میں انہیں 2 قیدی اور ملے جن کے خوابوں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی۔ ان میں سے جب ایک قیدی نے رہائی پائی تھی تو اس کے ذریعے تاخیر سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کی اطلاع پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی بھی مشکل حل کر دی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ عملاً وہ مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ خدا کی مشیت کے مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے اور حکمت عملی سے مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا۔ لوگ مصر غلہ لینے کے لیے آتے تھے، چنانچہ برادران یوسف بھی غلہ لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بلا قیمت غلہ دے کر روانہ کیا اور دوبارہ اپنے چھوٹے اللاتی بھائی کو ہمراہ لانے کی تاکید کی۔ واپسی پر برادران یوسف نے اپنے سامان میں ادا کی ہوئی پونجی واپس دیکھی تو بول اٹھے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا۔ پھر اللاتی بھائی کو لے کر ان سب کا دوبارہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں آنا اور یوسف علیہ السلام کا ایک تدبیر سے اپنے بھائی کو روک لینا
بقیہ بھائیوں کا غلہ لے کر اپنے شہر واپس لوٹنا اور بیٹوں کی جدائی اور فراق غم میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا سفید پڑ جانا، جسے قرآن نے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائیوں کا تیسری بار آنا بیان ہوا ہے، جب برادران یوسف کو علم ہوا کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اس کا حق اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، بے مثال اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر حضرت یعقوب مع اہل و عیال مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اختتام صورت پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور قرآن جس میں یہ واقعات درج ہیں مؤمنوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کے کلام حق ہونے، توحید و رسالت کے اس بات، قیامت کے آنے اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر، اور اس کے ساتھ ہی منکرین حق کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود درگزر فرماتا ہے، حالانکہ وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اسے بندوں کے اعمال کی پوری خبر ہے، حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے اور کیا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ خدا